السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بعث للعالمين نذيرا وسراجا، وعلى آله وأصحابه المتمسكين بالقرآن شرعة ومنهاجا. أما بعد، اللهم رب يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وإيمانا كاملا. رب تمم بالخير والسعادة، رب تمم بالخير والسعادة. میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالی کا بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت صحت و عافیت سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔ ابھی سب لوگ عید الاضحیٰ مبارک خوشیوں کے ساتھ منانے بعد کلاس میں جمع ہو گئے ہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ امید رکھتا ہوں سب لوگ خوشیاں منائے ہوں گے، اللہ تعالی ہماری یہ خوشی ہر وقت قائم دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا چرچا سورۃ النور تھا، معلوم ہوگا سب لوگ کو بھول گئے نہیں ہوں گے۔ تو سورۃ النور میں چند موضوعات تو ہم ابھی پڑھے ہیں، لعان کیا ہے اور قذف کیا ہے، حد الزنا کیا ہے، یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نیا ایک موضوع پڑھنے والے ہیں، یہ بھی آپ لوگ پہلے اس کے بارے میں کچھ تو کچھ اشارہ آپ کو ملا ہوگا، آپ لوگ کو ملا ہوگا، آپ لوگ پہلے ہی بخوبی پڑھے ہوں گے، پھر بھی تفسیر النصفی کی نظر میں نگاہ میں ہم ابھی یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ وہی ہے قصۃ افک عائشہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، معلوم ہوگا۔ وہ بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق منافق لوگوں کی طرف سے ایک تہمہ پھیل گیا تھا۔ وہ تہمہ پھیلانے والے کون ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ سنتے وقت شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا موقف تھا، یہ سب ابھی یہ آیات کا چرچا میں دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چرچا میں ہم شروع کرنے کے پہلے اس میں یہ آیات سے ہمیں بہت ساری آداب اللہ تعالی ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہی ہے، ایک مومن یا مومنہ کے بارے میں کوئی کچھ تہمہ لگائے، عیب لگائے یا جھوٹ پھیلائے یا کچھ تو کچھ ایسا ہی پھیلاتے رہے، یہ سب سنتے وقت مومن کیا سوچنا چاہیے، مومن کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ بخوبی اللہ تعالی ہمیں سکھائیں گے یہ آیات سے۔
تو ایک مومن کے بارے میں کچھ عیب کچھ تہمہ سنتے ہی وہ یقین کرنا مومن کا اخلاق نہیں ہے، مومن کا معاملہ نہیں ہے۔ وہ ہر وقت کیا ہونا چاہیے؟ ظنوا بالمسلمین خیرا، سب کے بارے میں حسن الظن چاہیے مومن کا من میں، کسی کے بارے میں سوء الظن رکھنا نہیں ہے، وہ دل کی بیماری ہے۔ وہی ایک بات، ایسا کوئی تہمہ پھیلائے تو وہ سنتے ہی کیا نہیں کرنا، یقین کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے مومن لوگ کے بارے میں وہ بھلائی ہی سوچنا ہے، حسن الظن رکھنا چاہیے۔ اور بھی بہت ساری آداب ہے، ہم اس میں کیا کریں گے، یہ آیات کا چرچا میں الگ الگ آداب کا چرچا ہوگا۔ تو ابھی بھی یہ زمانے میں یہ ماڈرن ایرا میں بھی کیا ہوتے ہیں، ہم واٹس ایپ ہو یا فیس بک ہو، یہ سب میں بہت ساری اکاذیب باطلہ، اکاذیب مفتریات بہت ساری پھیلا رہے لوگوں، یہ سب دیکھتے ہی ہم کیا نہیں کرنا ہے، وہ دیکھتے ہی یقین کرنا نہیں۔ تو ایسا تہمہ عیب کوئی پھیلائے تو اس کے ساتھ کیا موقف ہونا چاہیے ایک مومن کا، وہ ہم اس میں بخوبی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور مومن کے بہت سارے اخلاق، مومن کا اچھا معاملہ، اس کا مجاملہ بولو تو اچھا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن ہے تو یہ اکاذیب باطلہ مفتریات کے ساتھ ان کا موقف کیا رہے گا، یہ سب انشاءاللہ آیات سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت سنیں، ایک بار غور سے سننے بعد خود وہ تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالإفک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو سب سے پہلے آیات کا ترجمہ سنیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو بڑا بہتان لے کر آئے، بہتان لائے ہیں، وہ عصبۃ منکم، تم سے ہی ایک جماعت ہے، مؤمنون سے خطاب ہے، تم سے ہی ایک جماعت ہے وہ لوگ۔ لا تحسبوه شرا لکم، لا تحسبوه یہ اپنے لیے برا نہ سمجھو، لا تحسبوه شرا لکم یہ اپنے لیے برا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے سازش ہے، امتحان ہے، بلا ہے، تو مومن وہ برا نہیں سمجھنے کا۔
بل ہوا خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ خطاب کس سے ہو رہے ہیں؟ یہ لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم، یہ خطاب تو کیا ہے، جو یہ تہمت پھیلانے میں شرکت نہیں کیے ہیں وہ مومنوں سے یہ خطاب۔ تفسیر میں ہم پڑھیں گے، پھر بھی اشارہ دیا ہوں، اور باقی ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، لِكُلِّ امْرِئٍ، ان میں ہر شخص کے لیے ہے مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، وہ گناہ ہے ان کو جو اس نے کمایا، تو جتنا اس کا رول ہے اتنا ان کو گناہ مل جائے گا۔ اور وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ، وہی بڑا حصہ لیا، بڑا رول ادا کیا، اس کو لہو عذاب النظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت کا ایک پس منظر بولے تو ایسا تہمہ پھیلاتے رہے، عیب لگاتے رہے، زناکاری کا تہمہ پھیلاتے رہے، تو مومن لوگ سوچے تھے یہ سب منافقوں کا کام ہے، خالی منافق لوگ کی طرف سے ہوا ہوگا یہ سب، ایسے سوچ کے رہتے وقت ہے یہ آیت کا نزول۔ کیونکہ یہ آیت میں کیا ہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، تو چند مؤمنوں کو، مؤمنہ لوگوں کو بھی اس میں رول تھا، بولو تو اتنا بڑا رول نہیں ہے پھر بھی اس میں شرکت کیا ہے۔ اس لیے ہم پہلے ہی بتا رہے تھے کسی ایک مؤمن یا مؤمنہ کے بارے میں کچھ تو سنتے ہی ہم کیا نہیں کرنا ہے، یقین کرنا نہیں، من سے بھی وہ اقرار کرنا نہیں، کچھ تو نہیں کرنے کا ہے۔ ظنوا بالمسلمین خیرا، مومنوں کے بارے میں ہر وقت بھلا سوچنے کا ہے۔ وہ ایسا ایک سب سے بڑا ایک سبق آموز آیتیں ہیں ہمارے سامنے، انشاءاللہ تفسیر نصفی کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک، جو وہ بڑا بہتان لے کر آئے۔ یہ آیت میں افک ایک نیا لفظ ہے، افک هو ابلغ ما يكون من الكذب والافتراء۔ یہ افک، یہ کلمت ہے نا، وہ کلمت ابلغ ما يكون من الكذب، جھوٹ ہے نا، جھوٹ سے بھی تھوڑا درجہ زیادہ ہے یہ افک کو، تو بڑا بہتان ہے اس کا معنی۔ والافتراء بولو تو وہی ہے جھوٹ باندھنا، جھوٹی باتیں بنانا، یہ سب افتراء۔ یہ کذب، افتراء، یہ الفاظ کا جو درجہ ہے نا اس سے بھی تھوڑا مبالغہ ہے یہ افک لفظ کا معنی، تو بڑا بہتان ایسا معنی ہوگا۔ وہ افک لفظ کا اصل، واصلہ الافک، وہ مصدر سے وہ افک، افک بولو تو معنی ہے وہ القلب، بدلنا، بدلنا کا ایک معنی ہے وہ لفظ کو۔ لِأَنَّهُ قَوْلٌ مَأْفُوقٌ عَنْ وَجْهِهِ، جھوٹ بولے تو وہی ہے نا، اس کا اصل صورت سے، عن وجہی بولے تو اس کا اصل صورت، اصل صورت سے بدلی گئی صورت ہے نا، نہیں تو بدلا ہوا قول ہے نا یہ جھوٹ۔ جھوٹ تو کیا ہے، قول مأفوق، مأفوق بولے تو بدلنا، افقا وہ لفظ سے وہ بدلا ہوا قول، تو جو اصل صورت سے بدل کر جو قول ہے وہ قول ہے نا جھوٹ، تو افک کو ایسا ایک بہتان کا معنی اس لیے مل رہا ہے۔ اور ادھر افک سے کیا مراد ہے، والمراد ما افک به علی عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو جھوٹ باندھی گئی تھی،
جو بہتان لائے تھے کچھ لوگ، وہی ہے ادھر افک سے مراد۔ تو وہ واقعہ کیا ہے، کیسے یہ سب ہوا، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہی اپنی روایت میں فرما رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہے ہیں، فقدت عقدا فی غزوۃ بنی المصطلق۔ یہ اس کی تاریخ تھوڑا تفصیل کے ساتھ بڑی تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملے گا، تھوڑا کچھ تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ شروع کرنے کے پہلے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ایک سنت تھا، کیا ہے، ایک جنگ کے لیے نکلتے وقت بہت ساری بیویاں ہیں نا، تو کیا کرتے تھے، قرآن اندازی سے چنے تھے، کون یہ جنگ میں میرے ساتھ آئیں گے۔ ایسا ہر جنگ میں قرآن اندازی کر کے جن کو وہ ملے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے۔ ایسے غزوۃ بنی المصطلق میں باری مل گئی تھی کس کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ایک ہودج بولے تو اونٹنی کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک آرام گاہ بناتے ہوئے، یہ ہودج اردو میں بھی ہودج ہے، اس میں لے کر گئے تھے۔ تو کہا جنگ کے لیے گئے، پھر واپس پورا ہونے بعد واپس آتے وقت مدینہ کے قریب میں آرام کرنے کا ٹائم ہوا تو سب لوگ اترے، تھوڑا آرام کر کے پھر چلے جاتے، ایسا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں اتارے تھے، وہ ہودج اتار کے رکھے تھے نیچے، تو وہاں سے قضاء الحاجت کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا دور گئے۔ تو وہ قضاء الحاجت پورا ہونے بعد واپس آتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھے تو ایک ہار تھا پہلے، وہ ہار جزع الظفار بولتے ہیں، جزع الظفار وہ عقد جزع الظفار ہے۔ جزع بولے تو ایک طرح کا پتھر ہے، ظفار بولے تو مدینہ یمن کا ایک گاؤں کا نام ہے، تو وہی ہے وہ عقد کا ہار کا نام، عقد جزع الظفار۔ تو وہ دیکھے تو نہیں ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا اس کا ڈھونڈنے میں مشغول ہوئے، ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھوڑا دور چلے گئے۔ تو وہ ٹائم پہ باقی لوگ، باقی صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کیا کیے، واپس چلے گئے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہودج وہاں رکھا ہوا تھا، وہ لوگ یہ حجاب آیت الحجاب نازل ہونے بعد ہے سب، تو وہ لوگ کیا سوچا، اندر نہیں دیکھے، وہ اونٹ کا ڈرائیور ہوگا نا، وہ ڈرائیور کیا نہیں کیے، اندر نہیں دیکھے، وہ ویسے اٹھا کر اونٹنی پر رکھے چلے گئے۔ اور وہ ٹائم پہ عائشہ رضی اللہ عنہا اتنا موٹے نہیں تھے، ہلکا بدن ہے، اس لیے وہ بھاری بھی نہیں لگے گا، بھاری کم وزن ہی تھا پہلے ہی، تو وہ ایسے سوچے یہ ہودج کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ایسا سوچ کر وہ اٹھا کر رکھے، لوگ چلے گئے، وہ دیکھے ہی نہیں تھے اس کے اندر ہے یا نہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنا ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے ٹائم چلے گیا، اور لاسٹ وہ مل گیا، ملے تو پھر جہاں سے وہ نکلے تھے وہاں آ گئے تو سب لوگ چلے گئے تھے۔ تو وہ ایسے وہاں آرام کرتے رہے تو ہم یہ تفسیر میں بھی پڑھیں گے تھوڑا، فتخلفت بولے تو یہ سب ہے سبب ڈھونڈنے میں ٹائم چلا گیا تو ولم يعرف خلو الہودج، ہے نا، وہ صحابہ کرام واپس جاتے وقت میرا ہودج اٹھا کر اونٹنی پہ رکھے تھے، ان لوگ وہ خالی ہے، ان کو وہ معلوم نہیں پڑا، لخفتی میرا ہلکا پن، بولے تو میں اتنا کیا نہیں تھا، کم وزن تھے اسی لیے۔
فلما ارتحلوا، تب سب لوگ چلے گئے تو وہاں سے روانہ ہو گئے تو پھر کیا ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھے رہے جہاں سے وہ نکلے تھے، بیٹھے بیٹھے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فنمت، میں اسے سو گیا۔ ایسے سوچے عائشہ رضی اللہ عنہ، ان لوگ تھوڑا ایک کاروان ہے نا صحابہ کرام کا، وہ لوگ تھوڑا آگے بڑھتے ان کو سمجھے، وہ لوگ سمجھیں گے اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے، وہ سوچ کر وہ واپس آئیں گے، ایسے سوچ کر وہاں بیٹھے رہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں فنمت، میں ایسے ہی سو گیا۔ تو یہ جیش میں ایک صحابی تھا صفوان بن المعطل رضی اللہ عنہ، ان کی ڈیوٹی کیا ہے، جیش ہے نا، جیش کے تھوڑا پیچھے وہ آئیں گے۔ پیچھے کیوں آ رہے ہیں، ایسا کوئی کسی کا سامان گر گیا تو، یا کوئی پیچھے پڑ گیا تو، کسی یہ سب دیکھنے کے لیے تھوڑا جیش سے دوری میں وہ آتے تھے، جیش کے فوج کے پیچھے ہی آئیں گے پر تھوڑا ڈسٹینس رہے گا، تو وہ یہ سب دیکھ کر آتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی وہ۔ تو دیکھ کر آتے آتے وہ جہاں عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے تو وہاں پہنچے تو یہ کیسے معلوم پڑا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ لوگ سوچیں گے کیونکہ وہ پورا حجاب میں، پھر بھی آیت الحجاب نازل ہونے کے پہلے یہ صحابہ کرام آپس میں دیکھتے تھے، اس لیے معلوم پڑا یہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، سمجھتے ہی وہ استرجع بولے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے ذکر پڑھے ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کیا ہے، واللہ ما کلمنی کلمتن، ایک کلمت بھی مجھ سے وہ بات نہیں کیے، ولا سمعت منہ کلمتا غیر استرجاعہ، انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ایک کلمت بھی میں صفوان سے نہیں سنا ہوں۔ پیارے بچوں، ہم ابھی تو یہ آیات پورا ختم کرنا سوچے تھے، بلکہ یہ تاریخ بتاتے بتاتے ٹائم زیادہ گزرا، اس لیے ادھر اچانک ہم ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا پیریڈ باقی ہم پڑھیں گے، زیادہ تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ ابھی تک جو میں پڑھایا وہ سنیے، شک ہے تو پوچھئے، آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ۔ احسنوا ان احسنتم احسنتم لانفسکم والا فلها وما علینا الا البلاغ، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔